بہت پرانی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے پر چلی جاتی اور مچھیروں کی گری پڑی مچھلیوں کو اٹھا کر لے آتی۔ اس طرح سے اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں چگ رہی تھی کہ تھوڑی دور ایک جہاز آ کر ٹھہرا اور اس میں سے کچھ آدمی جہاز پر سوار ہو کر ساحل پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے عورت کی طرف آ رہے تھے۔ غریب عورت نے مچھلیاں وہیں پر چھوڑ دی اور اپنے بچے کو سینے سے چمٹا کر خوف بھری نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے کپتان معلوم ہوتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بھاری غلطی ہوئی، کوہر اور دھند کی وجہ سے غلط جگہ پر اتر پڑے، یہ وہ جزیرہ نہیں ہے، خیر آؤ اس عورت سے پوچھیں۔ وہ عورت کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہیں کہیں پر رہتی ہو؟ جی میں یہیں پر رہتی ہوں، عورت جھجک کر بولی، میں پاس ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں پر کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب میں کوئی شہر نہیں، عورت نے انہیں جواب دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ملاح بنے گا۔ اے عورت کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے ساون بھاگت کی جھڑیاں لگ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سے سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو پھر سے غور سے دیکھ کر بولنے لگا، غریب عورت مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام بنائے، اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو جتنی چاہے مجھ سے دولت لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا سہارا ہے۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ کپتان بولا، ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک مچھیرا بنے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی فخر کر سکو۔ عورت کی آواز پتھرا گئی۔ ایک طرف بچے کی ممتا اور دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کی ایک گھڑی عورت کے ہاتھ میں تھما دی۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچہ ہے۔ میں 10 سال کے بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا، تم کسی قسم کی فکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18-20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان لڑکا بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا۔ رشید نے یہ 18 سال اس جہاز پر ہی گزارے تھے۔ اسے زمین پر اترنا بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز ہی پر اپنا ہوش سنبھالا، کچھ تو اس کی دلچسپی اور ذہانت اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم سنی ہی میں ملاح کے تمام گر گھاٹ سے واقف ہو گیا اور اس نے بحری سفر کے سارے قاعدے قانون ذہن نشین کر لیے۔ بوڑھا کپتان اس کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہازوں کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، ابا کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی اور بہت نیک اور بہت سمجھدار اور شریف عورت تھی۔ پھر اتنی آہستہ کہ رشید کہیں سن نہ لے بڑبڑا کر کہتا، خدا معلوم کہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل آؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر جس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑے تاجر کا جہاز تھا۔ اس تاجر کے پاس اس کے علاوہ 6 جہاز اور بھی تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تجارت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ اب کہ رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے تاجر نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست، میری عمر 80 سال ہے، میں نے زندگی میں کروڑوں روپیہ کمایا اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک آرزو ایسی ہے جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور وہ ہے اولاد۔
خیر میری تقدیر، چونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال و دولت کا کسی نیک آدمی کو وارث بنا دوں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور میری نظر میں تمہارے سوا میرے مال و دولت کا کوئی بھی مستحق نہیں، اگرچہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب شاید آپ کو خبر نہیں کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا گبرو جوان۔ میں نے اسے ملاحی کے سارے گر بتا کر ایک ہوشیار ملاح بنا دیا ہے اور وہ بڑے بڑے جہادیدہ کپتانوں کے کان کترنے لگا ہے۔ اچھا، تاجر تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے۔ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا، کپتان نے جواب دیا۔ میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، تاجر بولا، تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی سے دوڑا دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ہمراہ لے کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے سوداگر نے تاریخی نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب میں ساری زندگی سمندر ہی میں رہا ہوں، سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا، سمندر کے خوفناک پانیوں میں ہی میں پل بڑھ کر جوان ہوا ہوں، اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے۔ چونکہ اب آپ کی مرضی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی سے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے سوداگر کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا نگران بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے تاجر مال خریدنے کے لیے آنے لگے کہ سب کی مانگ پورا کرنا دشوار ہو گئی۔ سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاز ابھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے سوداگر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو تجارت کو خوب نقصان پہنچے گا۔ بوڑھا دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے سفر کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھے جا رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خوفناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30 40 فٹ تک اٹھنے لگیں اور جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا۔ بہادر رشید نے اپنے حواس بچا رکھے، وہ اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی نگرانی کرتا تھا اور اب اس کی نگرانی میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھن ہر طرف پھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کو موجیں لے گئیں بہتے ہوئے چلے گئے۔ رشید کا جہاز مشرق کی طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات بھر اس کا جہاز موجوں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما تو ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس نے ملاحوں کو وہاں پر ایک لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی منزل مقصود ان سے کتنے فاصلے پر ہے۔ جہاز کنارے پر تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا اور رشید 2-4 تجربے کار ملاحوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ رشید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ڈانٹ کر بولا، اس لاش کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی اسے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا قرض دار ہے، کچھ سال پہلے اس نے 50 روپے ہم سے قرض لیا تھا اور اب یہ قرض دیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، اب اس لیے ہم اسے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، رشید بولا، یہ لو اپنے 50 روپے اور اسے چھوڑ دو۔ رشید نے 50 روپے اپنی جیب سے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس بوڑھے آدمی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ عجیب ملک ہے، رشید اپنے ساتھیوں سے بولا، کیا اس سے پہلے تم کبھی یہاں پر آئے ہو؟ میں تو یہاں کبھی نہیں آیا، ایک ملاح بولا۔ سنا ہے مشرق کی طرف ایک جزیرہ ہے جس کا نام زنگار ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ ہوگا، رشید بے پرواہی سے بولا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے بیچ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کے قریب ایک بہت خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
जैसे वो उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए बादशाह ने खफा होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो, ठहरो। रशीद ने अशरफियों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी अशरफियां हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये अशरफियां रख लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर अशरफियां लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो मेरा भी वही हशर होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहाँ से तजारती सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा? रशीद भुचक्का होकर बोला, हाँ। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े ताजर के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज़ है और मैं उसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राज़ी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज़ में पहुँच जाए तो तुम अपने जहाज़ का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर ज़रा भी देर हुई तो ये वहशी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े ताजर के पास पहुंच गया। वो उससे बड़े अदब से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे फरोख्त करना चाहते हो? मुँह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वो तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खूकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे। मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अपने साथ लातादाद सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब खिदमत मदारत की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला, क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कुछ काम है? हाँ, लड़की सर झुका कर बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफ़र किया था और अब मेरे काम के लिए सफ़र करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? रशीद हंस कर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो ज़रूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तजारत के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाज़त दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाज़त लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ
تو اتوار کے دن یہ کوٹ پہن کر شاہی گرجا گھر جانا۔ وہاں پادری کے ممبر کے قریب 3 کرسیاں پڑی ہوں گی، 2 سونے کی اور 1 چاندی کی۔ تم اس چاندی کی کرسی پر بیٹھ جانا۔ یہ 1 انگوٹھی اور 2 کتاب اور لو۔ انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لینا اور کرسی پر بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنی شروع کر دینا۔ اگر بادشاہ یا ملکہ تم سے سوال کرے تو خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے جانا اور پھر انتظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے۔ رشید نے لڑکی کی باتوں کو خوب ذہن نشین کر لیا اور پھر جہاز میں سوار ہو کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ہسپانیہ پہنچا اور پھر وہاں سے بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اتوار کا دن آیا تو وہ لڑکی کا دیا ہوا کوٹ پہن کر گرجا گھر پہنچا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا اور تمام گرجا گھر نمازیوں اور آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رشید بڑی خوشی کے ساتھ چلتا ہوا اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے اور رشید کی دہنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر دعا شروع ہو گئی۔ رشید نے جلدی سے لڑکی کی دی ہوئی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ کتاب پر انگلیاں بھی پھیرتا جاتا جس میں لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ سارے لوگ دعا میں مشغول تھے لیکن بادشاہ اور ملکہ رشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رشید اسے روتا دیکھ کر ایک دم باہر نکل آیا اور سرائے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 سپاہی آئے اور کہنے لگے تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں۔ رشید نے کہا کہ میں شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ شام کے وقت محل پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اور ملکہ کھڑے ہو گئے۔ رشید بولا حضور مجھے خواہ مخواہ شرمندہ کر رہے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں حضور کی خدمت بجا لاؤں۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم ہمارے مہمان ہو۔ بادشاہ بولا کیا آج کی شام کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ میری مجال ہے کہ میں انکار کروں، رشید نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے رشید کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ پھر تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت ملکہ نے کہا نوجوان میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا سچ سچ جواب دو گے؟ ضرور ملکہ عالیہ، کیا وہ کوٹ انگوٹھی اور کتاب تمہیں کسی لڑکی نے دی تھی؟ جی آپ کی بات درست ہے۔ ملکہ پھر ہچکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی اور بولی تو پھر وہ کہاں ہے؟ جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری لڑکی ہے۔ رشید بولا میں نے اسے ایک وحشیوں کے جزیرے سے بچایا تھا، اب وہ میرے وطن میں ہے اور آرام سے میرے باپ کے پاس رہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے؟ ملکہ نے جواب دیا نہیں، وہ کہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو جلا دیا، افسوس میں ایک دن بعد وہاں پر پہنچا۔ ملکہ بولی وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، نوکر تھے۔ ملکہ بھرا کر بولی وہ میری بچی ہے، میری بچی، اور ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ملکہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولا مگر وہ تم سے جدا کیسے ہوئی؟ 5 سال ہوئے، ہم ترکی جا رہے تھے، راستے میں کسی نامعلوم جگہ پر لٹیروں نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ ہماری لڑکی اور چند نوکروں کو بھی اٹھا لے گئے۔ میں نے اور عالم پناہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس دن کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری بچی ہے۔ ملکہ دم لینے کے لیے رکی اور پھر بولی نوجوان تم جلدی سے واپس جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں بادشاہ کے سامنے تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ شکریہ ملکہ عالیہ، رشید سر جھکا کر بولا میں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک جہاز روانہ کر دیجئے، میں شہزادی کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ کے مشیروں اور وزیروں کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی غیر ملک کا اجنبی شخص ان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس جہاز کے ساتھ جو کپتان جا رہا تھا اسے بہت سی رشوت دے کر کہا کہ جب اسے موقع ملے وہ اس کا کام تمام کر دے۔ جاتے میں تو اس کپتان نے رشید کو کچھ نہ کہا، لیکن جب جہاز واپس ہسپانیہ آ رہا تھا تو اب کپتان رشید کو ٹھکانے لگانے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن رشید جہاز پر دوربین لیے ٹہل رہا تھا کہ اسے کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز روک لو، میں جزیرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھی، وہ تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ جزیرے کے کچھ فاصلے پر جہاز روک لیا گیا اور رشید ایک کشتی میں بیٹھ کر اکیلے ہی جزیرے پر جا کر اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادی ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ رات گئے تک رشید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ دوسرے جہاز میں آ رہا ہے۔ جہاز جب ہسپانیہ کے بندرگاہ میں پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے۔ شہزادی کا رشید کی جدائی سے برا حال تھا، وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔
بادشاہ بھی اپنے محسن کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ کپتان نے اسے ایسی من گڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شبہ نہ کر سکا۔ ادھر رشید بھی جزیرے پر ٹھوکریں کھاتا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس کنارے پر آیا تو جہاز کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کہیں کوئی یہاں سے جہاز گزرے اور وہ اسے مدد کے لیے پکارے۔ اس کے کپڑے پھٹ پھٹا کر برابر ہو گئے تھے۔ اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی رشید ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رشید اپنی سوچوں میں ایسا گم تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں؟ پھر رشید اچھل کر چونک پڑا اور کشتی کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا تم رشید ہی ہو؟ ہاں میں رشید ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا۔ رشید خوش ہو کر بولا، مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا۔ رشید کا چہرہ اتر گیا، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا تو آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دیتے ہوئے رشید کو کشتی میں بٹھا لیا۔ تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ ہسپانیہ، رشید چونک کر بولا۔ رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا کر رکے۔ بندرگاہ پر اترنے کے بعد ملاح بولا، میرا کام ختم ہوا، یہ لو کچھ روپیہ، اس سے تم اپنی حالت سدھار لو، اور جب تم اپنی حالت سدھار لو گے تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید نے وہ پیسے لیے اور پہلے نائی کی دکان پر گیا۔ اس نے اپنا حلیہ سنوارا، نئے کپڑے خریدے اور اسی سرائے میں چلا گیا جہاں پر وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شہزادی اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اس کا نام سن کر باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑے دن بعد رشید کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ شادی میں رشید کا منہ بولا باپ وہ کپتان اور وہ سوداگر بھی شامل تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بھی لایا تھا اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے۔ رشید کچھ دن تو ہسپانیہ میں رہا اور پھر اپنی دلہن کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب سوداگر بھی بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار رشید کو سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔